آپ آ کر ہمیں کہتے ہیں حضرت مجھے تو 4 شیڈول میں ڈال دیا کہ جائے بھاڑ میں یہ کوئی چیز ہے یار؟ فضل الرحمان تو علماء کو کہ حق پہ ڈاکہ مار رہا ہے، ان کی بھلائی نہیں چاہتا۔ سنو، میرا مولوی اگر کالج میں پروفیسر ہے، اسلامیات استاد ہے، اسکول میں استاد ہے، عربی ٹیچر ہے، قاری ٹیچر ہے، میں نے اس کی ملازمت اور اس کی تنخواہ پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ خدمات و تحفظ مدارس دینیہ کنونشن سے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کا خطاب۔ تفصیلات کے مطابق ملتان میں خدمات و تحفظ مدارس دینیہ کنونشن سے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پنجاب حکومت نے ائمہ مساجد کو 10,000 روپے دینے کا اعلان کیا، جب تنقید ہوئی تو 25,000 کر دیا، لیکن ہم 25,000 کو بھی مسترد کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اس پر کہا جاتا ہے کہ فضل الرحمان ائمہ مساجد کا نقصان سوچتا ہے اور ان کا بدخواہ ہے۔ میں اس پر واضح کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سرکاری اداروں میں کام کرنے والے علماء پر کوئی اعتراض نہیں، ان کی تنخواہ پر بھی کوئی اعتراض نہیں، لیکن مدرسہ اور مسجد سرکار کا تو نہیں ہے، پھر حکومت کس مد میں جہاں مدارس، مساجد اور علماء کو خریدنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مساجد کے ائمہ کو 25,000 روپے دیے جا رہے ہیں۔ یہ تجربہ ہمارے خیبر پختونخوا میں ہو چکا ہے، وہاں بھی 10,000 روپے تھے اور یہاں بھی 10,000 روپے تھے۔ جب تنقید ہوئی کہ بھائی 7-8 سال کے بعد بھی وہی قیمت ہماری، تو 25,000 کر دیے۔ ہم تو علماء کو روزگار دینا چاہتے ہیں، او غریب لوگ ہیں بیچارے، 5-5, 7-7 ہزار روپے پہ گزارا کرتے ہیں۔ کب سے تمہارے اندر یہ ہمدردی آ گئی؟ فضل الرحمان تو علماء کو کہ حق پہ ڈاکہ مار رہا ہے، ان کی بھلائی نہیں چاہتا۔ سنو، میرا مولوی اگر کالج میں پروفیسر ہے، اسلامیات استاد ہے، اسکول میں استاد ہے، عربی ٹیچر ہے، قاری ٹیچر ہے، میں نے اس کی ملازمت اور اس کی تنخواہ پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ لیکن جو مسجد سرکاری نہیں ہے، جو مولوی صاحب ملازم نہیں ہے سرکار کا، تم کس مت میں اس کو 25,000 دے رہے ہو؟ سوائے ضمیر خریدنے کے تمہارا اور کوئی دھندا نہیں ہے؟ ہر وقت یہ سوچتے ہو کہ ملا کی ضمیر کو کیسے خریدا جائے؟ مسجد میں تم نے ہمارے رائے کے مطابق خطبہ دینا ہوگا، اور پھر کہتے ہیں سعودی عرب میں ایسا ہو رہا ہے، امارات میں ایسا ہو رہا ہے، کویت میں ایسا ہو رہا ہے۔ او بابا پھر بادشاہت لاؤ نا، پھر جمہوریت ختم کرو۔ ایک مولوی کے لیے وہ مثال بنتا ہے، نظام کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، اس کی اپنی تاریخ ہے، ہم برصغیر کی تاریخ سے جڑے ہوئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ 250 سال کی تاریخ ہماری پشت پر ہے، اور تاریخی کردار کی روشنی میں حکمت عملی مرتب کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ اور میرے سامنے جو علماء کرام تشریف فرمائیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں۔ برصغیر کی 250 سالہ تاریخ آپ کے پشت پر ہے، وہ قربانیاں آپ کے پشت پر ہیں، اس کی سیاست آپ کے پشت پر ہے، اور کوئی پاکستان میں سیاسی لحاظ سے اتنا طویل تجربہ نہیں رکھتا جتنا کہ آپ علماء کرام رکھتے ہیں۔ لیکن پورا سبق بھلا دیا آپ نے۔ سبق نہ بھلاؤ، یہ آپ کا سبق ہے، یہ ہمارے اکابر کا سبق۔ 250 سال کی تاریخ، ہم جب بیٹھتے ہیں تو ہمارے سامنے 250 سال کی کتاب پڑی ہوتی ہے۔ ہم کسی بھی مسئلے پہ غور کرتے ہیں کیا پالیسی بنانی ہے، تو ہم پوری تاریخ کے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ فلاں موقع پر یہ حکمت عملی ہمارے اکابر نے بنائی، کامیاب ہو گئی تھی، فلانی حکمت عملی بنائی تھی، ناکام ہو گئی تھی۔ کامیاب حکمت عملیاں بھی ہمارے سامنے، ناکام حکمت عملیاں بھی ہمارے سامنے،
ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ ہم اس وقت کے حالات میں ایک حکمت عملی بنانے میں کامیاب ہو سکیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری متاع ہے، ہمارا اثاثہ ہے، تاریخ ہمارا اثاثہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اوقاف کی زمینوں پر قبضہ کرنے کا قانون بھارت کے بعد اب پاکستان میں بھی لایا جا رہا ہے، جو مکمل طور پر شریعت کے خلاف ہے۔ تو اوقاف کا قانون بنایا جا رہا ہے زبردستی، اوقاف کی ملکیت کو قبضے میں لیا جا رہا ہے جو شریعت کے خلاف ہے۔ دوران خطاب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جہاں کچھ علماء نے رائے دی کہ ہمیں فوری طور پر اسلام آباد کنونشن سنٹر میں جمع ہو جانا چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں کہ بات اب آگے بڑھ گئی ہے، اب آپ کو کنونشن سنٹروں سے نکل کر باہر سڑکوں پر آنا ہوگا۔ ایک تجویز آئی تھی کہ جی کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ایک کنونشن ہونا چاہیے، تو میں نے کہا حضرت کنونشن سینٹر سے معاملہ آگے نکل گیا ہے، اب تو کسی سڑک کا نام لو، کس سڑک پہ ہم نے اکٹھا ہونا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم مدارس، علماء اور دینی علوم کے تحفظ کے لیے باہر نکلنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم پورے ملک سے مارچ کرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف روانہ ہو جائیں۔ ہمیں مجبور نہ کرو کہ ہم اپنے حق کے لیے، اپنی آزادی و حریت کے لیے، اپنے مدرسے اور مسجد کی حریت کے لیے، اپنی داڑھی اور پگڑی کی حرمت کے لیے مجبور ہو جائیں، اور پورے ملک سے صرف مدارس نہیں، عوام بھی بات کرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف روانہ ہو جائیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہمیں باہر نکلنے کے لیے کوئی وقت نہیں لگے گا، صرف 24 گھنٹے کے اندر ہم نکل آئیں گے۔ کوئی وقت نہیں لگے گا، 24 گھنٹے چاہیے ہمیں، صرف 24 گھنٹے، صرف 24 گھنٹے چاہیے ہمیں۔ نعرہ تکبیر! ان کی تاریخ قربانیوں کی ہے، 50 ہزار علماء کرام کو بیک وقت توپوں کے سامنے کھڑا کیا گیا، پھانسیوں پہ چڑھایا گیا، یہ آپ کی تاریخ ہے۔ اپنے دین کی آزادی، اپنی تعلیم کی آزادی، اپنے مدرسے کی آزادی، مسجد اور مدرسے کی حرمت، اس پر مر مٹنا آپ کی تاریخ ہے۔ آپ آ کر ہمیں کہتے ہیں حضرت مجھے تو 4 شیڈول میں ڈال دے گا، جائے بھاڑ میں 4 شیڈول کا، نعرہ یہ کوئی چیز ہے یار؟